بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے 3 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے ایم این اے فراڈ کا مقدمہ تھا اور فراڈ کے مقدمے میں ضمانت خارج ہوئی اور کمرہ عدالت سے فرار ہوئے اور پوری دنیا نے تماشا دیکھا کہ یہ ہیں شیر جو گرفتاری کے خوف سے عدالتوں سے بھاگتے ہیں۔ بڑی ہی دلچسپ بڑی اہم تفصیلات ہیں۔ کون سا کیس تھا، ایلیگیشن کیا تھا اور عدالت نے ان کی ضمانت کیوں خارج کی، اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے نیب میں افسران کی ترقیاں کا جو معاملہ تھا اور جو نیب میں افسران کی ترقیوں کو چیلنج کیا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس پر اہم سماعت ہوئی ہے، اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پیکا آرڈیننس 2022 کو بلوچستان ہائی کورٹ میں بھی اب چیلنج کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا، آج لاہور ہائی کورٹ میں بھی سماعت ہوئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں پیکا ترمیمی آرڈیننس 2022 کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے درخواست گزار وکیل کو تیاری کے لیے مہلت دیتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ عدالت نے درخواست گزار وکیل کو آئندہ سماعت پر 2016 اور پیکا کے موجودہ ترمیمی آرڈیننس کے موازنہ میں دلائل دینے کی ہدایت کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شمس محمود مرزا نے ایوب خاور ایڈوکیٹ کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست میں وفاقی حکومت سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا تھا۔ یہ درخواست میں یہ موقف اپنایا گیا کہ پیکا ترمیمی جو آرڈیننس ہے اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آرٹیکل 19A کے خلاف ورزی ہیں، اس کے متصادم ہیں، اس وجہ سے ان کو ختم ہونا چاہیے۔ عدالت نے کہا آپ کہانیاں نہ سنائیں، آپ ہمیں بتائیں کہ جو پیکا ایکٹ ہے 2016 اور جو پیکا آرڈیننس ہے 2022 اس میں موازنہ کر دیں کہ کون سی ایسی چیز ہے جو اب شامل ہوئی ہے جس کو آپ چیلنج کرنا چاہتے ہیں، اور پھر عدالت قانون کے مطابق دیکھے گی۔ میں یہ ضرور کہوں گا درخواست میں یہ بھی موقف اختیار کیا گیا کہ عدلیہ آئین کے علاوہ کسی کو جواب دہ نہیں، ٹی وی چینلز کی نگرانی کے لیے پیمرا ایکٹ پہلے سے موجود ہے۔ پیکا ترمیمی آرڈیننس 2022 کے تحت 2 ریاستی اداروں کو اختیارات سے کھیلنے کی اجازت دی گئی ہے۔ پیکا ترمیمی آرڈیننس صحافیوں کو آواز دبانے کے لیے لایا گیا ہے۔ حکومت آرڈیننس لا کر اپنے مذموم مقاصد پورا کرنا چاہتی ہے۔ پارلیمنٹ کی موجودگی میں صدارتی آرڈیننس لانا بلا جواز ہے، لیکن شمس محمود مرزا صاحب ایک انتہائی پڑھے لکھے جج ہیں، بجائے اس کے کہ وہ بھی اسی طرح حکم امتناعی جاری کر دیتے اور وہ بھی کہتے کہ گرفتار نہیں کرنا اور سیکشن 20 کو یہ کر دینا ہے وہ کر دینا ہے، انہوں نے کہا کہ پہلے عدالت کو سیٹسفائی کریں، عدالت کے سامنے آپ میرٹ کے اوپر بحث کریں اور پھر عدالت دیکھے گی کہ اس پہ نوٹس جاری کرنے یا نہیں کرنے، اور عدالت نے اس معاملے میں ان کو جو کیس کی سماعت ہے اس کو ملتوی کر دیا۔ دوسری طرف بلوچستان یونین آف جرنلسٹ اور بلوچستان بار کونسل کی جانب سے پیکا ترمیمی جو آرڈیننس اس کو بلوچستان ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے۔ آئینی درخواست پی یو جے کے صدر عرفان سعید کی جانب سے بلوچستان بار کونسل کے چیئرمین راجب بلیدی نے بھی یہ درخواست جمع کروائی ہے، اور آئینی درخواست میں ڈپٹی رجسٹرار حفیظ الرحمان کے پاس جمع کروائی گئی ہے۔ درخواست جمع کروانے کے موقع پر رائب بلیدی اور صدر عرفان سعید نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ پیکا ایکٹ ایک کالا قانون ہے اور ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، ہم اس کو رد کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون آزادی صحافت پر حملہ ہے۔ صوبے کے عوام اور صحافیوں نے اس آرڈیننس کو اور وکلاء نے اس کو مسترد کر دیا ہے۔ میڈیا کی آواز کو دبانے کا یہ سلسلہ رکنا چاہیے۔ پہلے سے موجود جو قانون ہیں ان پر عمل درآمد ہو جائے تو اس آرڈیننس کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کے خلاف ہم چاہتے ہیں عدالت سے کہ اس کالے قانون کو کالعدم قرار دے۔ آپ جانتے ہیں کہ بلوچستان بار کونسل اور وہاں پر پھر جو اثر و رسوخ ہے، پھر قاضی فیضیسہ صاحب کا صحافیوں کا جو رائٹ ہے اور صحافیوں کے حق کے لیے ان کی آواز کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، تو یہ معاملہ اب وہاں بھی اٹھایا گیا ہے۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے نیب میں افسران کی ترقیوں کا معاملہ ہے۔ لاہور جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی تھی، جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے آج برہمی کا اظہار کیا ہے کہ وفاقی حکومت اس میں جواب جمع نہیں کروا رہی۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے ایڈیشنل سیکرٹری قانون کو آئندہ سماعت پر طلب کر لیا۔ عدالت نے استفسار کیا کہ وزارت قانون بتائے جواب نہ دینے پر کیوں وہ عدالت میں جواب نہ جمع کروا کے خلاف ورزی کر رہی ہے عدالت کے آرڈر کی۔ نیب حکام نے عدالت سے استدعا کی کہ ہمارا جواب تیار ہے، آج ہی جمع کرائیں گے، سماعت ملتوی کر دیں۔ نیب میں افسران کی ترقیوں کے خلاف کیس کی سماعت عدالت نے 2 ہفتے کے لیے ملتوی کر دی، اور عدالت نے اس میں جو ایڈیشنل سیکرٹری قانون ہے ان کو طلب کر لی، اور عدالت نے کہا کہ وہ آئیں اور عدالت کو سیٹسفائی کریں کہ جو نیب میں ترقیاں ہیں افسران کی وہ قانون کے مطابق ہیں۔ دوسری طرف آج نیب عدالت لاہور میں نیب لاہور نے یونیورسٹی آف گجرات کے خلاف انکوائری ایچ ای سی کو بھجوانے کی سفارش کر دی ہے۔ تفتیشی افسر نے 1.5 سال بعد معاملہ ایچ ای سی کو بھجوانے کی سفارش کی ہے۔ نیب نے جون 2020 میں یونیورسٹی کے خلاف شکایت
موصول ہونے پر تحقیقات کا آغاز کیا تھا۔ نیب لاہور نے سفارش کی کہ ملوث افراد کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔ درخواست گزار کا یہ کہنا تھا کہ یونیورسٹی میں 50% سے کم نمبر لینے والے طلباء و طالبات کو داخلے دیے گئے۔ یونیورسٹی آف لاہور کا کیمپس خلاف قانون اور خلاف جو ضابطہ چلایا جا رہا ہے۔ نیب ذرائع کے مطابق کیمپس بلڈنگ کرائے پر لی گئی جو کہ HED کے قوانین کے خلاف ہے، اور یہ ساری جو چیزیں ہیں ان کو انہوں نے کہا کہ یہ جو کیمپس بنایا گیا یونیورسٹی کا یہ غیر قانونی ہے اور اس کے خلاف HEC ایکشن لے سکتی ہے۔ اس کے خلاف نیب کے پاس اور نیب کے دائرہ اختیار میں یہ معاملہ نہیں آتا، کیونکہ اب جو نیب ترمیمی آرڈیننس ہے اس کی وجہ سے نیب کا جو دائرہ اختیار ہے اس کو تھوڑا محدود کیا گیا ہے۔ تو نیب کے جو تفتیشی افسر ہیں انہوں نے کہا کہ جو یونیورسٹی آف گجرات کا معاملہ ہے، جو کیمپس بنانے کا معاملہ ہے، جو پرائیویٹ کیمپس ہے، اس کا جو معاملہ ہے وہ HEC کو بھجواتے ہیں۔ HEC قانون کے مطابق کارروائی کرے گا اور HEC خود ان معاملات کو دیکھے گا، کیونکہ یہ آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف یونیورسٹیز ہیں، ان کے کیمپس بنے ہیں، کوئی کسی صوبے کسی شہر میں کیمپس کھول دیا گیا ہے، کرائے کی چھوٹی چھوٹی بلڈنگز ہیں اور یونیورسٹی کا کیمپس بنا دیا گیا ہے۔ تو یہ جو قانون کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، تعلیم کے ساتھ جو کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ ایک وقت تھا کہ ہم سنتے تھے کہ کسی نے PhD کی ہے، اب MPhil PhD اور ایسے جو بڑے جو اسپیشلائزیشن ہیں وہ ایسے ہی بنا دی گئی ہیں کہ پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں وہ فیسز لیتی ہیں، اس کے بعد وہ دھڑا دھڑ ڈگریاں تقسیم کر رہی ہیں، اور یہ جو معاملات ہیں یہ ایسے ہی اگر چلتے رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اور اس میں سب سے جو بڑا کردار ہے وہ ان پرائیویٹ یونیورسٹیز کا ہے، یا سرکاری یونیورسٹیز، وہ یونیورسٹیز جنہوں نے چھوٹے چھوٹے کیمپس ہر شہر میں بنا دیے اور جس کی وجہ سے ایجوکیشن کا جو نظام ہے اور معیار ہے وہ بہت خراب ہوتا جا رہا ہے اور وہ دن بدن تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے MNA کا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے MNA ہیں گجرانوالہ سے، وہ آج عدالت سے فرار ہوئے ہیں اور وہ ایک تماشا بن گیا۔ گجرانوالہ سے مسلم لیگ نون کے MNA ملک سہیل کی آج عدالت سے ضمانت خارج ہوئی۔ ملک سہیل مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما بھی ہیں اور یہ وہاں کی ایک بااثر سیاسی شخصیت ہیں، اور ان کے خلاف تھانہ ماڈل ٹاؤن میں، گجرانوالہ کے ماڈل ٹاؤن میں 29 جنوری کو ایک مقدمہ درج ہوا تھا، اور یہ بوگس چیک کا مقدمہ تھا۔ 6 کروڑ روپے کا جعلی چیک تھا جو ڈس آنر ہو گیا تھا اور اس کا مقدمہ درج ہوا تھا۔ ملک سہیل خان الیکشن 2018 سے قبل پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھے، لیکن ٹکٹ نہ ملنے پر وہ نون لیگ میں شامل ہو گئے تھے، اور میجر ریٹائرڈ طاہر صادق سے الیکشن ہار گئے تھے، اور بعد ازاں ان کی ڈیتھ ہوگی میجر صاحب کی۔ تو ان کی ڈیتھ کے بعد ضمنی الیکشن ہوا، اور ضمنی الیکشن میں یہی ملک سہیل خان نے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا اور یہ نون لیگ کی سیٹ پر الیکشن جیت گئے تھے، اور یہ گجرانوالہ سے تحریک انصاف کی جو سیٹ ہے اس سے جیتے تھے۔ آج جب عدالت میں ان کی درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی، ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا، فراڈ کا یہ مقدمہ ہے، اور انہوں نے فراڈولنٹلی ایک چیک جاری کیا اور وہ ڈس آنر ہو گیا 6 کروڑ کا، اور یہ ان کے خلاف مقدمہ تھا۔ تو ان کے خلاف مقدمے کے بعد انہوں نے عبوری ضمانت دائر کی تھی۔ عبوری ضمانت بھی 1 ماہ 2 ماہ کے اندر اندر عدالت نے اس کو ڈیسائیڈ کرنا تھا۔ عدالت نے آج اس کے اوپر جب فائنل بحث سن لی اور فیصلہ محفوظ کیا، تو یہ جو ملزم ہیں، ان کے وکلاء نے ملزم کو کہا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، ملک سہیل کو کہا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، کیونکہ پولیس تھی اور پولیس نے تو گرفتار کرنا تھا۔ جب ملزم کی ضمانت خارج ہوگی تو عدالت کے پاس اور کوئی حل نہیں ہے، عدالت کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ملزم کو گرفتار کروائے۔ دوران سماعت ایڈیشنل سیشن جج گجرانوالہ نے MNA کی ضمانت خارج کرنے کے احکامات جاری کیے، تاہم پولیس کی جانب سے ملزم ملک سہیل کو گرفتار کیے جانے سے پہلے ہی وہ کمرہ عدالت سے فرار ہو گیا، اور وہ ایسے بھاگے کہ پوری عدالت دیکھ رہی تھی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا MNA گرفتاری کے خوف سے بھاگ رہا ہے، اور اس نے نہیں دیکھا کہ وہ کیسے بھاگ رہا ہے، اور وہ ایک MNA ہے اور اس کا کوئی کیلیبر ہونا چاہیے، لیکن وہ وہاں سے فرار ہو گیا۔ پولیس نے کوششیں شروع کر دی ہیں اور چھاپہ مار کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں ملزم کو گرفتار کرنے کے حوالے سے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے ملزم وہاں سے بھاگ کے فرار ہو کے لاہور آ گیا ہے۔ MNA جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا، اور ماڈل ٹاؤن میں جو آفس ہے، مرکزی سیکریٹریٹ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا، وہ وہاں پر موجود ہے۔ پولیس کا یہ کہنا ہے
کہ ہم ہر حال میں ملزم کو گرفتار کریں گے اور ملزم کے خلاف کارروائی کریں گے۔ اٹک 2 سے مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پر قومی اسمبلی کے رکن یہ منتخب ہوئے ہیں اور ان کے خلاف جو ایلیگیشن تھا وہ فراڈ کا تھا۔ ایک عام آدمی ہے اور ایک عام آدمی نے درخواست دی اور کہا کہ جو ملک سہیل ہے MNA، اس نے ہمارا لین دین تھا، اس نے میرے پیسے دینے تھے اور 6 کروڑ کا چیک تھا، اس نے مجھے وہ چیک دیا۔ جب میں چیک لے کر بینک میں گیا تو وہ ڈس آنر ہو گیا اور مجھے بتایا گیا کہ اس میں تو جو رقم ہے وہ موجود نہیں ہے، اور چیک دینے والے نے جان بوجھ کر بدنیتی سے وہ اس اکاؤنٹ کا چیک دیا جس میں اتنی مالیت کا، جتنی مالیت کا چیک ہے اتنی مالیت کی رقم موجود ہی نہیں ہے۔ تو یہ فراڈ کے زمرے میں آتا ہے، 499F کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اس وجہ سے ان کا جو ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا تھا، اور درخواست ضمانت پر جب آرگومنٹس ہوئے تو جو ملزم کے وکیل ہیں انہوں نے عدالت کے سامنے ساری چیزیں رکھی اور کہا کہ یہ جو چیک ہے اس کو مس یوز کیا جا رہا ہے اور یہ چیک ملزم کا کہیں گرا ہے اور اس کو اٹھا کے استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو عدالت نے کہا کہ کہیں پہ گرا تھا تو آپ نے کوئی اس کے خلاف رپٹ درج کروائی ہے گمشدگی کی کہ آپ کا چیک گم ہو گیا ہے، کسی سول عدالت میں جا کے آپ نے کوئی دعویٰ فائل کیا ہے اس چیک کو کینسل کروانے کا؟ جب آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ کے سگنیچر ہیں اور دوسرا بندہ یہ الیج کرتا ہے گواہوں کی صورت میں کہ اس نے آپ سے پیسے لینے تھے اور پیسوں کی بابت وہ چیک دیا گیا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جھوٹے ہیں، اور اس وجہ سے ان کی درخواست خارج کی۔ درخواست خارج ہونے کے بعد ملزم کمرہ احاطہ عدالت سے فرار ہو گئے اور پولیس اب ان کی گرفتاری کے لیے چھاپہ مار کارروائیاں کر رہی ہے۔ کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔